آپ نے پوچھا کہ ان سیزن جو کہ فروٹس موجود ہیں ابھی اس وقت، تو کیا وہ صحیح وقت ہے ایسے فروٹس کو بھی کھانے کا جن کا شاید اب سیزن نہیں رہا؟ میں اس بارے میں ایز اے ڈائٹیشین، ایز اے کلینکل نیوٹریشنسٹ یہ رائے دیتی ہوں کہ جو چیز ان سیزن ہو اس کو کھانا ہمارے صحت کے لیے سب سے زیادہ بہترین مؤثر ہے، کیونکہ اس کی مختلف 2-3 فیکٹرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ان سیزن چیز ہوتی ہے، چاہے وہ فروٹ ہو چاہے کوئی ویجیٹیبل ہو، اس کی ایک تو دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ آج کل فائنینشیل پرائسز کتنے ہیں، ایک تو وہ پرائز کے لحاظ سے ہمیں ذرا سوٹیبل پرائز میں مل جاتی ہے، وہ دستیاب ہوتی ہے چیز۔ نمبر 2 بات یہ ہے، ہاں جی، جو آؤٹ آف سیزن ہے وہ تو پھر ہمیں جس طرح فروزن اسٹرابریز ہو گئی یا کوئی فروزن فوڈ ہو گیا یا فروزن جو مینگوز ہو گیا یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آؤٹ آف سیزن ہے، وہ ہمیں عام طور پہ ایک ہائی پرائز میں ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ چیز جو کہ سیزن کے اندر ہو۔ ایک اور چیز جس کی جو ان سیزن جو فروٹس اور ویجیٹیبلز کنزیوم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے اندر نیوٹرینٹ کانٹینٹ ہائی ہوتا ہے کیونکہ وہ فریش ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، جس طرح سے سیب، کیلا، انگور، انار، ناشپاتی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس سیزن میں، اور ان کے کیا فائدے ہیں اس سیزن میں؟ ان تمام فروٹس کے اندر وائٹامن سی کا کانٹینٹ جو ہے وہ ہائی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر اگر وائٹامن سی کا کانٹینٹ ہائی ہے تو اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ لیول زیادہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی فروٹ کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ لیول زیادہ ہے تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہم کھا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی فروٹ ہے، either they are berries, strawberries, mangoes, peaches, bananas, apples, pears, so on and so forth، فائدہ اس کا یہ ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹ رچ فروٹ کھانے کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر سے فری ریڈیکلز ریموو ہو جاتے ہیں، اور جو فری ریڈیکلز ہیں یہ کینسرس سیلز کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی امپورٹنٹ کہ ہم مختلف بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، اور آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ کینسر کا ذرا پرسنٹیج زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کے اندر اس طرح کے جو فروٹس ہیں ان کو ایڈ کیا جائے۔ جیسے اب میں بات کروں گا انار ہے، انار کا آپ کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ اب سیزن اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے، انار کو جوس کی صورت میں لینا چاہیے یا انار کو کھانا چاہیے؟ یہ بھی لوگوں کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ آپ کوانٹٹی تھوڑی کھا سکتے ہیں، لیکن جب آپ جوس پیتے ہیں تو اس میں آپ زیادہ کوانٹٹی انٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، جوس کی فارم میں کوانٹٹی ذرا تھوڑا سا ہمارا سرونگ سائز زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ خود بھی امیجن کریں نا کہ ایک بول میں اگر آپ تھوڑا سا انار کے دانے کھا رہے ہیں تو اس کا سرونگ سائز کمپیریٹیولی جو آپ ایک گلاس جوس بنا رہے ہیں اس میں زیادہ ہو جائے گا۔ تو کیا کر رہے ہیں، جب جوس بنا رہے ہیں تو کیلری کانٹینٹ زیادہ ہو رہا ہے، اب جب کیلری کانٹینٹ زیادہ ہو رہا ہے تو پھر ویٹ ایشوز بھی انکریز ہو رہے ہیں۔ تو را فروٹ کا کھانا اس لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر فائبر کانٹینٹ بھی زیادہ ہے، اور تمام جو اس کی نیوٹریشنل ویلیو ہے اور سگنیفیکینس ہے وہ اس کے اندر موجود ہے ایز کمپیئر ٹو دا جوس، کیونکہ مشین کے اندر جب جوس بنتا ہے تو کچھ پلپ کا حصہ، کچھ فائبر کا حصہ، کچھ وہ بالکل مائنس ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان ہے سوپ زیادہ پیتے ہیں، دیسی گھی کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں، دیسی انڈے، ساتھ ہی ساتھ ڈرائی فروٹس پورا سیزن ان کو نہیں کھاتے، گرمیوں میں نہیں جس طرح سے انٹیک کرتے، حالانکہ میرا خیال ہے کھا لینا چاہیے۔ اس پر بھی میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا، اور دس دا رائٹ ٹائم کہ یہ تمام چیزیں شروع کر دینی چاہیے۔ اچھا، وہی والی بات میں کہوں گی کہ ان سیزن جو چیز ہے دیٹ از دا پرفیکٹ ٹائم، کیونکہ دیکھیں ہماری باڈی کا ویسے اللہ رب العزت کی جانب سے ہی کچھ ایسا نظام ہے کہ ہماری باڈی ہومیوسٹیسس کے پروسیس کو خود بخود ریگولیٹ کرتی ہے، اور پھر اسی طرح مناسبت کے ساتھ ساتھ سیزن کے اندر جس طرح سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں ساگ آ جاتا ہے، سوپ آ جاتا ہے، سوپ لوگ کنزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں، فش کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کی، جس طرح سوپ ہو گیا اس کے اندر آئرن کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، فش ہو گیا اس کے اندر اومیگا 3 اومیگا 6 فیٹی ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، ساگ کے اندر فولیٹ میگنیشیم زیادہ ہوتا ہے، ان سے بلڈ کلوٹنگ فیکٹرز جو ہیں وہ باڈی کے اندر امپروو ہو جاتے ہیں، کارڈیو واسکولر ڈیزیز کے لیے، ہارٹ ڈس آرڈر کے پیشنٹس کے لیے اچھی غذا ہے یہ۔ تو سردیوں کی چیز جو آپ گرمیوں کے اندر کھا رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتی اٹس ناٹ ریکمینڈڈ، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹس ناٹ ریکمینڈڈ، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ تب زیادہ ہوگا جب آپ ان سیزن جو چیز ہے
اس کو کنزیوم کریں ٹھیک ہے. اچھا ساگ کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا, میں پوچھنے ہی والا تھا, یہ موسم سرما کی ایک سوغات ہے, کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے, پھر اس کو پکانے کا جو ایک طریقہ کار ہے, کیونکہ ہم لوگ ہر چیز میں جو گھی کی ایک مقدار ہے وہ ہم حد سے زیادہ اس میں ڈال دیتے ہیں. اچھا جہاں تک گھی کی بات ہے اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ساگ کے اندر ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ عام طور پہ گھی اور مکئی کی روٹی بنا کر اور اس کو صحیح وہ روٹی بھی جب صحیح طریقے سے چوپڑ کر لوگ کھاتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا ایک فیکٹر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ڈیش ڈائٹ ریکمینڈڈ ہے, خاص طور پہ ہارٹ کے پیشنٹس, وہ بھی اس کو بڑی فراوانی کے ساتھ کھا جاتے ہیں, لیکن یہ درست بات نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہارٹ کی آرٹریز کے اندر پلاک فارمیشن جلدی ہو جاتی ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے تو تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرتے ہیں اور پھر ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے, پھر اور کریونگ ہوتی ہے کہ اب اس دن بھی کھاؤں, اس دن بھی کھاؤں, اس دن بھی کھاؤں. اس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن ہماری ہارٹ کی آرٹریز کے اندر آہستہ 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 پلاک فارمیشن ہو جاتا ہے, اور پھر ایک دن ہم کہتے ہیں کہ آج تو بھائی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے جیسے سائلنٹ اسکیمیا, مجھے شاید انجائنا کی سمپٹمز. تو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ تھوڑا تھوڑا کتنا نقصان دہ ہے, اور یہ بہت ان نوٹس جاتا ہے. انوار بھائی, لوگوں کو اتنا اپنی ڈائٹ کے حوالے سے کیونکہ بہت شکریہ ماہر غذائیت زحا اکرم. ان کانورسیشن تھی. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.